حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب من ثمرات التقوی کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ محترم نے اس کتاب میں 20 کے قریب فوائد تقوی سے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کی ہیں، جس میں انشاءاللہ آج دوسرا فائدہ جو تقوی سے متعلق آپ نے قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تقوی کے بنیادی معنی جو ہم نے کل دیکھیں، ہر وہ کام جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، جس میں ابو ہریرہ کے حدیث کہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے لباس اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جس طرح انسان گزرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو، جن اعمال کو، جن طریقوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بھی اسی طرح بچنے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز یہ تقوی قول میں، فعل میں اور نیت میں، یعنی زبان سے بھی، ایکشن سے بھی اور دل کے ارادے سے بھی جو برائی ہے اس سے بچنا۔ عبادتوں میں جو برائی ہے اسے چھوڑ دینا، عقیدے میں جو برائی ہے اسے چھوڑ دینا، اخلاقیات میں جو برائی ہے اسے چھوڑ دینا، معاملات میں جو برائی ہے اسے چھوڑ دینا۔ جتنے امور ہیں اس میں قول، فعل اور نیت تینوں میں جو برائی ہے اس کو چھوڑ دینا اور نیکی کو اختیار کر لینا، یہی جو سو تقوی کے بنیادی معنی ہے۔ آیت ہیں جو شیخ محترم نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے بات سمجھانے کے لیے، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اتقوا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کس میں؟ قول، فعل، نیتوں میں، عقیدے میں، عبادتوں میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تمام امور میں۔ اتقوا اللہ سے ڈرنا، برائی کو چھوڑنا، نیکی کو اختیار کرنا، ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اسے چھوڑ دینا۔ ان الذین اتقوا، تو فائدہ کیا ہے ان کا؟ کل ایک فائدہ پڑھا گیا تھا کہ غموں کو، مصیبتوں کو اللہ دور کر کے آسانیاں کر دیتا۔ دوسرا فائدہ ہے الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بہت جامع فائدہ، بہت اہم فائدہ اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ یقیناً تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، قول، فعل، نیت، اعمال میں، کہ جب ان کے لیے شیطان کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے، فائدہ ہے تقوی کا، تقوی حاصل کرنے والا، شیطان کی طرف سے جب ان کے پاس کوئی بات آ جاتی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تقوی والوں کی تقوی کا عمل یہ بتاتے ہیں، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے، اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے احکامات کو یاد کرتے، جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے تذکروا فاذا هم مبصرون، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے کر چلا جاتا۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کو شکست دینے کی توفیق ہوتی۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے جب شیطان کو شکست دی جاتی تو راہ راست کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ پا لیتے ہیں۔ پہلی مثال عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی موقعوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا۔ وجہ کیا تھی؟ تقوی تھی، وجہ تھی اللہ کا خوف، اعمال، اخلاص، قول میں، فعل میں، ارادے میں اتنی پختگی تھی، برائی سے اتنی دشمنی تھی، نیکی سے اتنی محبت تھی کہ شیطان ہی راستے کو بدل دیتا تھا۔ تو جب کیفیت سے انسان کی راستہ بدل دیتا تھا تو پھر آپ تصور کر کے دیکھیے ان کے قریب آ کے ستانا یا ان کے اندر وسوسے ڈالنا، گمراہی کی بات ڈالنا بہت دور کی بات تھی۔ تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا تو عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ ویسے بڑے بڑے قصے حیدرآباد میں بہت سنے سوئے اپن، انہوں آسے میں سمندر اٹھا لیے کہتے ہیں، انہوں ندی اٹھا لیے کہتے ہیں، انہوں وہ پہاڑ پہ چلے گئے کہتے ہیں، انہوں یوں کرے تو یوں ہو گیا کہتے، یہ کر کے بتاؤ تم گزر رہے تھے تو شیطان چلے جانا تھا، جب مانتے تھے ولی ہے۔ تو بڑی ولیوں کی صفت یہ ہے، ان الذین اتقوا، جب ڈرتے ہیں اللہ سے، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی معاملہ ان کے پاس آتا ہے، تذکروا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتا دیتا۔ پھر اس میں تین اہم چیزیں ہیں۔ اول یہ شیطان کی طرف سے جو آتے ہیں، کئی چیزیں ہیں لیکن جو انسانوں کو بھٹکاتا، تین چیزوں سے بھٹکاتا۔ اول وسواس، وسوسے ڈال کے،
جیسے حدیث میں ہے جب بندہ صلاح میں کھڑا ہوتا ہے تو قنزب نام سے جن آتا ہے، وسوسے ڈالتا نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الشیطانی، جب شیطان وسوسے ڈالے، تذکروا، اللہ کا ذکر کرو. تو کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ لیفٹ شروع تھوک دینا ہے. تذکروا ہو گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، راہ راست بتا دیا اللہ، نماز میں توجہ قائم کرا دیا. تقوی کیا ہے؟ شیطانی چیز آئی اس کو شکست دینے کے لیے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یہی تقوی ہے. جس چیز سے آپ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں چلنے دو کیا ہوتا، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جس برائی کو جس طریقے سے ختم کرنے کا راستہ بتایا گیا اس کو اپنا لینا. تذکروا یہاں راستہ ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ ہدایت پہ ڈال دیتا. الوسواس میں 2 قسم کے ہیں، ایک جنات ڈالتے وسواس، دوسرا انسان بھی ڈالتے وسواس. دونوں کی طرف سے انسان کو جو سو اکسانا ہو جاتا. جیسے سورۃ الناس میں پڑھے من الجنتی والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ مجھے وسوسوں کے شر سے بچا، میرے صدور میں، میرے سینے میں جو ڈالے جاتے ہیں. کون ڈالتا؟ کیا ہے آخری آیت؟ من الجنتی، جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسہ ڈالتا. جن کا جو وسوسہ ہے آپ جن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، انہیں آپ کے دل میں وہم ڈال دیتا. جیسے خواب ہے، حدیث میں آیا برا خواب کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. وسوسہ ہے. نماز میں آپ کو کچھ خیالات آ جا رہے ہیں برے، کیا ہے؟ وسوسہ ہے. من الجن والناس، انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ انسانوں کی بات، مشورے کے طور پہ بھی جو آپ کو لوگ بات بول دیتے، میں بوروں سے سنو میاں، اس کی بات سننے کی وجہ سے آپ کے دل کا ایک ارادہ بن جاتا، وہی وسوسہ ہے. کچھ بات آپ کو بول دیتے ہیں، سامنے والا اکسا دے رہا آپ کو کچھ بول کے، آپ دل میں تیار ہو رہے میں اب یہ کروں گا، وسواس ہے. کسی چیز کو انسان کو آپ بات بولتے رہے ایسا نہیں کرنا، میرے کو معلوم ہے ایسا نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، بغیر علم کے بات کر دینا، بغیر علم کے کسی کو بھی کوئی مشورہ دینا نہیں تو اتنا راستہ بتا دینا بھائی ان کو صحیح معلوم ہے اس مسئلے میں ان کو جائیے، دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو. الوسواس، وسوسہ ڈال دیتے. کوئی چیز ٹی وی پہ آپ دیکھ لیے انسانی شکل میں، فلمی دنیا کے لوگ ہیں، آپ کے سامنے کوئی ویڈیو بنا دیے، کوئی پریزنٹیشن بنا دیے، وہ دیکھ لینے سے بھی دلوں میں قسم کے ارادے پیدا ہو جاتے. الوسواس، حالانکہ بودی چیزیں رہتی، بیکار چیزیں رہتی، مگر وسواس ایک ارادے کا شکار ہو جاتی. آپ نہیں بھائی سامنے والے ایسا بول رہے ہیں تو ایسی نیوز ہے ہندوستان کی، بڑے علماء نیوز تو دیکھنے سے بھی منع کرے کیونکہ جھوٹ پر مبنی ہے. کوئی بھی نیوز آ جا رہی ہے آپ پڑھ لے رہے ہیں، دیکھ لے رہے ہیں، سن لیتے ہیں، وہ نیوز کی وجہ سے آپ کا ایک ارادہ بن جاتا. سامنے والا وسوسہ ڈال دیا انسان آپ کے اندر، ایک ارادہ بنا دیا آپ کے اندر، ارے ایسی ہے دنیا بھائی. وہ وسوسے کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو بھی غلط سمجھنا شروع کر دیتے. وہ نیوز کی وجہ سے آپ جو سو مسلمانوں کو جو سو گرے ہوئے کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتے، اور ان کے نظریے سے ہم ہمارے بیانات بنا دیتے مسلمانوں کے خستہ حالات. کون بتا رہا تھا آپ کو؟ کوئی نیوز چینل والا ایسا پریزنٹیشن دیا مسلمانوں کے بارے میں، اب آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ آپ دینی مجلسوں میں بھی ویسی تصور دینا چاہ رہے ہیں. غلط. من الجنة والناس من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ایسے شیطان انسانوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں، جب ایسی باتیں آتی ہیں جس کا ہم کو علم نہیں ہے یا جو قرآن اور سنت کے خلاف والی بات ہے، تذکروا، اللہ کا ذکر کرنا. اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد تو ایک تو ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا طریقہ بتا گا. اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا ذکرا، میں نے اس ذکر کو نازل کیا، یا مراد قرآن مجید ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو یہاں پر مطلب یہ ہے ایک تو اللہ کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سکھائے وہ کرنا، دوسرا ذکر سے مراد یہ ہے قرآن اور سنت کی بنا پر اس علم پر حالات کو تولنا. تذکرون، کوئی بھی چیز آ رہی دنیا کے اندر، کوئی بھی کچھ آپ کو بول دیتا، تذکرون کیسا تولیں گے؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کے مطابق تھی. اسلام سے تولنا، تذکروں میں یہ بات بھی آ جاتی. تو ایک چیز ہے وسواس، خوابوں میں وسوسے، نمازوں میں وسوسے، انسان کے آپس میں گفتگو میں وسوسے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو جھگڑے جھگڑوں میں جو سو وسوسے دلوں میں تیار ہو کے ارادے بن جانا، یہ سب چیز سے جو سو کٹنا، یہ تقوی کا فائدہ ہے. جب
اللہ کے دین کو سمجھ کے اللہ کا ذکر کریں گے, قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے, حالات کو, سچویشن کو, چھوٹا جھگڑا گھر کے اندر کا کیوں نہ ہو, قرآن و سنت پہ تول کے سمجھیں گے, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, راہ راست پہ اللہ تعالیٰ لا دیتا. تو پہلی چیز شیاطین وسواس سے گمراہ کرتے. دوسرا ہے گمراہی ڈالنا, یعنی انسان کو قرآن مجید اللہ نے فرمایا صراطک المستقیم, شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھے ہوا رہا تھا گمراہ کرنے کے لیے. یعنی مسجد کو اب تو ہٹا لیے گئے ان لوگوں, رمضان کے بعد پھر آ جاتے ہیں. راہ راست پہ جہاں انسان جانا چاہتا وہیں پہ بیٹھ کے انہیں اس کو ستانے کی کوشش کرتا کہ اس چیز سے کٹاؤ. لیکن اللہ کے جو بندے تقوی حاصل کر لیتے مساجد کو رمضان میں بھی آتے, رمضان کے 200 بعد بھی آتے. کیوں؟ ان الذین اتقوا, اللہ سے ڈرنے کا کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیا. دوسری چیز, ہم اگر رمضان سے پہلے بھی نماز پڑھنے والے اللہ کی توفیق سے ابھی بھی پڑھنے والے ہیں تو یہ چیز نہیں آنا ہم آ رہے بھائی, یہاں سے پھر نکل جا سکتے. وما توفیق الا باللہ, وہ جو ہے وہ بھی توفیق الہی سے, یہ جو ہے یہ بھی توفیق الہی سے. رب کی توفیق, رب کی نعمت ہے بہت بڑی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, شکر اللہ کا ہے, ہدایت اللہ کی ہے, حمد اللہ عز و جل کی ہے, ثنا اللہ عز و جل کی ہے, جس کی توفیق سے یہ عبادت ہو رہی. بنعمتہ تتم الصالحات, سارے نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہوتے. تو دوسری چیز گمراہی شیطان ڈالتا. اب گمراہی جب شیطان ڈال رہا, قرآن پڑھ کے لوگ گمراہی ڈال رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو آیت پڑھ رہے ہیں, انجینئر علی مرزا ہیں, کیا سمجھا رہا؟ غلط. حدیث پڑھ رہا, کیا سمجھا رہا؟ غلط. کئی لوگ ہیں پیلی ہری ٹوپی والے لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ اور تفسیر. یہی ذکر ہے یہاں پر, اذا مسہم طائف من الشیطان, قرآن پڑھ کے بھی شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. تذکروا فاذا هم مبصرون, اللہ کا ذکر کرو, مطلب یہاں قرآن اور سنت کے صحیح منہج کو تھام لو, فاذا هم مبصرون, راست پر چلے جاؤ گے. اس لیے کہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, یہ ہدایت اس امت کے کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہلاکت کا سبب بھی ہے. انزل فی القرآن ھدی للناس, ہدایت قرآن ہدایت بھی ہے, کچھ لوگوں کے لیے قرآن ہلاکت کا سبب بھی بنے گی. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کو ویسے نہیں سمجھیں گے جیسے میں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو گمراہی ہو جاتی نا. تو ایک وسوسے سے گمراہ کرتا, دوسرا گمراہی ڈالتا, تیسری خطرناک چیز ہے, بہت ڈینجر. ایمان کی کمزوری اگر یہاں رہی تو آدمی کہیں بھی نکل جا سکتا. تیسری چیز جس سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا, ستاتا, وہ مایوسی ہے, نا امیدی ہے, رب سے متعلق ڈال دینا. حالات فکر مند ہیں, ایک کاروبار کر رہے ہیں ہم, نہیں چل رہا, دوسرا کر رہے ہیں نہیں چل رہا, مایوسی آ گئی, اب ہوتا اس نے کچھ بھی, اب جانا ہی پڑتا ٹیڑھے راستوں پہ. تذکروا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ اس سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے. اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ مجھے کفر سے بچا, فقیری سے بچا. کفر سے مطلب کیا ہے؟ مایوسی. کفر کے 2 معنی ہیں, ایک ناشکری, مایوسی, دوسرا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا, وہ بھی معنی کفر ہے. یہاں مراد کیا بھی ہے؟ من الکفری, اللہ کفر سے بچا, مایوسی سے بچا. انسان مایوس ہو گیا تو گیا ختم, کفر کی طرف چلا جاتا, ناشکری کی طرف چلا جاتا, مایوسی کی طرف چلا جاتا, اللہ سے برے خیالات دل میں آنا شروع ہو جاتے. احزاب کی جنگ, خندق کی جنگ, 10,000 آئے ہوئے مسلمانوں سے لڑنے, اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 یا 3,000 سے کچھ زیادہ ہیں. ایسے حالات ہے, 1 مہینے تک جنگ چلی. وہ پیچھے یہودیوں کا ایک گروپ تھا بنو قریظہ مدینے میں, مسلمانوں سے ان لوگوں کی معاہدہ تھا کہ نہیں لڑیں گے آپ کے خلاف کوئی بھی آیا تو, لیکن معاہدہ توڑ دیے. پیچھے سے ہزاروں وہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری کر لیے, سامنے سے 10,000 کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو صحابہ کی قرآن میں بیان کیے سورہ احزاب میں, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت تمہارے دل کلیجے دھڑکنے لگے, گوئے منہوں کو آنے لگے, منہ کو کلیجہ آ رہا تھا, ایسی دھڑکن بڑھ گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
تمہارے دل میں رب کے متعلق کئی سارے خیالات آنے لگے. کیوں؟ شیطان ڈال رہا تھا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہی وقت ہے جب اللہ نے شدت کے ساتھ تمہیں ہلا ڈالا، آزما لیا. تو شیطان ایسے سچویشن جب ٹائٹ ہو جاتی زندگی میں، وہاں ایسی مایوسی آتی، وہاں پکڑ کے رہنا ہے دامن اللہ کا. وہ توفیق، وما توفیق الا باللہ. اللہ کی رحمت سے آدمی بچ سکتا، نہیں تو کدھر بھی نکل جا سکتے. اللہ بچائے ایسے حالات سے جو کفر و مایوسی میں ہم کو لے کر چلے جائے. وسواس، گمراہی، مایوسی. مایوسی میں آگے تو کیا کرنا؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر بھی بتائے. انسان جب شرک کا ڈر ہو جاتا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راضی ہوں اللہ میں تیرے رب ہونے سے، راضی ہوں تیرے دین اسلام ہونے سے، راضی ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے سے. ذکر کرنا اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت ڈینجر چیز ہے مایوسی، بہت خطرناک چیز، اللہ بچائے اس کے شر سے. وسواس، گمراہی، مایوسی. ان الذین اتقوا، لیکن جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی معاملہ آتا ہے. آخری چوتھی چیز کب آتی شیطان کی؟ موت کے وقت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کے وقت میں شیطان کا جھپٹا ہوتا، اس سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ اللہ شیطان کے جھپٹے سے موت کے وقت بچا. یعنی انسان موت کے وقت میں ہے، ایسے موقع پہ دل میں وسوسہ آتا کہ تو اب مایوس ہو گیا، تیری زندگی ایسی تھی، تو فلاں تھا، رب کے بارے میں غلط گمان ڈالنے کی کوشش کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم رب کو ویسے ہی پاؤ گے جیسے اللہ سے گمان رکھو گے. اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں مایوسی اور کفر کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی رحمت اور بخشش کی امید دلاتا ہے. مایوس ہو جاتا ہے انسان، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے رہے مایوس ہو جاتے. اس لیے بولتا ذرا باہر جا کے آؤ، بلکہ وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن سب سے اچھی چیز اللہ کا ذکر ہے. آپ جگہ بدل دو، آپ کو اللہ تعالیٰ خیر کر دیتا. ہجرت کرنا بولتے. اب ایک جگہ بیٹھے ہوئے گھر میں مایوس، بیوی کا جھگڑا چل رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اذان ہوئی، آپ ارادہ کر لیے صبح چھوڑو بھئی آؤ، کیفیت بدل جاتی. اللہ کا ذکر. اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب شکست دیں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے کر آتا. یہ بنیادی بات تھی آج کی اس درس میں اور آیت میں، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے. تقوی، یہ جو عمل چل رہا روزے کا، فجر پڑھ کے بیٹھے الحمدللہ، اس کا اثر لینا، کیفیت میں اس سے تبدیلی آنا، ایمان میں سے اضافہ آنا. کوئی چیز آئی تو میں سامنا کروں گا رب کی ہدایت سے، اور اگر سامنا کر کے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو وما توفیقی الا باللہ. تذکرون، ذکر کرتے جاؤ، زبان سے بھی ذکر کرتے جاؤ، قرآن و سنت پڑھتے ہوئے اپنے حالات کو سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کی بات ہے. قرآن و سنت یہ اونچی بات ہے، اس سے تو لوں گا میں. تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر کو ہٹا دیتا اور راہ راست پہ لا دیتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.